بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے راستے پر تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام شریف آتا تھا جسے تاریخی اعتبار سے نہایت اہمیت حاصل تھی۔ مقام شریف وہ مقام ہے کہ جس کو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی نسبتیں حاصل ہیں۔ اول یہ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور رسم عروسی ادا فرمائی۔ دوم یہ کہ اسی مقام پر ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ صدیوں تک آپ کا مزار اقدس یہاں پر موجود رہا۔ بعد ازاں اہل نجد نے گرا دیا لیکن اس کا نشان ہنوز موجود ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا واقعہ بہت دلچسپ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مبارک شادی کے تفصیلی حالات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ام المومنین حضرت میمونہ کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 16 سال قبل ہوئی۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام برا رکھا۔ سن بلوغت کو پہنچی تو والدین نے آپ کی شادی مسعود بن عمیر تقفی سے طے کر دی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر بعد ثابت نہ ہوئی اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے مسعود بن عمیر تقفی نے آپ کو طلاق دے کر واپس والدین کے گھر بھیج دیا۔ طلاق ہونے کے کچھ عرصہ بعد آپ کے والدین نے آپ کی شادی ابو رحم بن عبدالعزیز کے ساتھ کر دی۔ آپ اپنے شوہر ابو رحم کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد اور جگہ جگہ اسلام کے چراغ روشن ہوتے دکھائی دینے لگے۔ اسلام کی روشنی جو ہر طرف عیاں تو ہو رہی تھی لیکن برا بنت حارث کے آنگن میں ابھی تک داخل نہیں ہوئی تھی۔ جب کبھی بات ہوتی تو برا بنت حارث کے ذہن میں اسلام کی روشنی کبھی کبھار لہر کی شکل میں ابھرتی لیکن پھر جلد ہی کہیں غائب ہو جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور سرور کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کو 7 سال گزر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس سے پہلے ہی برا بنت حارث کے شوہر ابو رحم کی موت واقع ہو چکی تھی اور آپ اپنی بہن ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ برا نے اپنی دیکھ بھال اور شادی کے تمام معاملات کے اختیارات اپنی بہن حضرت ام الفضل کو دے دیے تھے، جن کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ پیغمبر خدا جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کی ٹھاٹھ باٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت دیکھ کر برا بنت حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک روز کے جب حضور احرام کھولنے کے بعد تشریف فرما تھے تو آپ کے چچا حضرت عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ برا بنت حارث اسی سال کے ابتدا میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کے آپ نے قدرے سکوت فرمایا اور پھر برا بنت حارث کی زندگی کے تمام اہم واقعات حضور کے گوش گزار کر دیے۔ پھر عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ برا بنت حارث کو اپنے حوالہ عقد میں لے لیں۔ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اسے حوالہ زوجیت میں لے لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بنت حارث کو 400 درہم حق مہر کے عوض اپنی زوجیت میں قبول کر لیا
اور ان کا نام تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت قریباً 60 سال تھی۔ منقول ہے کہ جس وقت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح ملا تو اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھی، اور آپ کو اس پیغام نکاح سے اس قدر خوشی و مسرت ہوئی کہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اونٹ اور جو کچھ اس پر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پس عمرۃ القضاء ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی فرمائی اور مقام شریف پر قیام فرمایا۔ چنانچہ حضرت رافع اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور عرض کیا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی امانت ام المومنین حضرت میمونہ کو لینے حاضر ہوا ہوں تاکہ انہیں آپ کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت عباس نے یہ نوید اپنی زوجہ حضرت ام الفضل کو سنائی۔ وہ فوراً رخصتی کی تیاریاں کرنے لگی۔ آپ نے ام المومنین کو دلہن بنایا اور بناؤ سنگار کر کے کہا، میمونہ آپ کو بے حد مبارک ہو، جس مقدس ہستی کے دامن کے ساتھ آپ کو باندھا گیا ہے، اس سے بڑی اور عظیم اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پس ام المومنین کو اونٹ پر سوار کرایا گیا اور محبتوں اور خوشیوں کے پھولوں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ حضرت ابو رافع نے اونٹنی کی مہار تھامی اور سیدہ ام المومنین کو لیے مقام شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن کو لیے مقام شریف والوں کو نظر آنے لگا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، اور کسی نے پیغمبر خدا کو جا کر یہ پیغام سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین تشریف لا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا، انہیں خیمے میں اتار دو۔ ام المومنین کے لیے پہلے سے ہی ایک الگ خیمہ تیار کیا جا چکا تھا۔ حسب حکم ابو رافع نے اونٹنی خیمے کے سامنے کھڑی کی اور ام المومنین اونٹنی سے اتر کر خیمے میں تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابو رافع حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم کی تعمیل ہو چکی ہے اور حضرت ام المومنین خیمے میں تشریف فرما ہیں۔ بعد ازاں اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سید ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پڑھا گیا۔ مقام صرف میں ہی رسم عروسی ادا ہوئی اور ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ تھی۔ آپ کی وفات کے بارے میں ہے کہ وقت آخرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی درخت کے نیچے لے جایا گیا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد پہلی مرتبہ آپ سے ملے تھے۔ دعا ہے رب العالمین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔